نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ اسلامی آداب کے ساتھ میں ہوں عادل امتیاز۔ ناظرین کرام، دنیا کے اندر جب انسان زندگی گزارتا ہے، مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف تہذیبوں کے لوگ زندگی گزارتے ہیں، ان میں سے ہم مسلمان لوگ بھی ہیں۔ اسلام نے بھی ایک مسلمان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، تو ہر چیز کو اچھے طریقے سے سلیقے کے ساتھ اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں۔ فرمایا کہ اطیعوا الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اب وہی شخص کامیاب ہوگا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا ہر طریقہ اپنی امت کو سکھایا کہ اس نے رہنا کس طرح ہے، رہن سہن اس کا کس طرح ہونا چاہیے، اٹھنا بیٹھنا کیسے ہونا چاہیے، بیماری صحت اس کی کس طرح کی ہونی چاہیے، اگر کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے تو اس کا کیا طریقہ ہے، اگر کسی کے جنازے پر جائے تو اس کی کیا طریقہ ہے، اگر کسی سے تعزیت کرے گا تو اس کا کیا طریقہ ہے، اگر جنگ میں جائے تو اس کے کیا آداب ہیں، اگر کھانا کھائے تو اس کے کیا آداب ہیں، اگر پانی پیے تو اس کے کیا آداب ہیں، اگر سوئے تو اس کے کیا آداب ہیں، اور اگر کسی کے گھر جائے تو اس کے کیا آداب ہیں، اگر کوئی مہمان اس کے گھر آئے تو میزبان کے کیا آداب ہیں۔ تو ہر زندگی کے ہر چیز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آداب فرمائے کہ اس طریقے سے آپ نے چلنا ہے اور اس طریقے کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ آج انتہائی دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جو دنیا کا کافر ہے، جو اسلام کے دشمن ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان آداب کے اوپر چل کر اکثریت کے اندر آپ دیکھیں کہ ان کی زندگی کے اندر ہمارے اسلام کے بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو ان کی زندگی کے اندر رائج ہیں اور مسلمانوں نے ان چیزوں کو چھوڑا ہوا۔ تو سب سے پہلے جو میں آج آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا کہ اگر ہمیں کسی کے گھر بلایا جائے، کوئی دعوت کی جائے، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں کیسے اس کے گھر جانا چاہیے۔ تو اس بارے میں یہ ملاحظہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اگر کوئی تمہیں دعوت دے تو تم اس کی دعوت کو قبول کرو۔ مسلمان پر جو 5 حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اجاب الدعوہ، کہ تم دعوت کو قبول کرو۔ کوئی بھی شخص اگر دعوت دیتا ہے تو دعوت کو قبول کرنی چاہیے۔ اب قرآن کی سورہ احزاب کا اگر آپ جائزہ لیں تو اس کو پڑھیں تو اس میں آپ کو واضح الفاظ میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ یہ مان والو، جب تمہیں دعوت پر بلایا جائے یا اللہ کے نبی تمہیں اپنے گھر میں دعوت پر بلائیں یا کسی گھر میں تم دعوت پر جاؤ تو دعوت دی جائے تب جاؤ۔ تو کسی کے گھر میں جب انسان جائے دعوت پر تو پہلے اس کو اگر دعوت دی جائے پھر جائے، بغیر دعوت کے نہ جائے۔ اور پھر فرمایا جب تم کسی کے گھر جاؤ، اگر کھانے کی دعوت ہے، تم جا رہے ہو تو اس وقت جاؤ جب کھانا پکنے کے قریب ہو۔ بعض لوگ دوسرے کے گھر چلے جاتے ہیں، پورا دن جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اس طرح اس گھر والوں کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی وقت جایا جائے کہ جس وقت کھانا تیار ہونے کے قریب ہو، اور جب کھانا پک جائے اور جب آپ کھانا کھا لیں تو فوراً اس گھر سے باہر آ جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت میں کچھ لوگوں کو بلایا، تو کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ آپس میں باتیں کرنے میں بیٹھ گئے اور قصے کہانیاں شروع کر دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شرم کی وجہ سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو اس بات کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن کی ایک آیت نازل فرمائی جو سورہ احزاب میں ہے کہ اے مومنو، جب تم کھانا کھا لو تو تمہیں فوراً منتشر ہو جانا چاہیے، اپنے گھروں کو واپس چلے جانا چاہیے۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی۔ اسی طرح جب کسی کے گھر جائیں، جو عام ادب یہ ہے کہ جب آپ اس کے گھر جائیں تو جو چیز پکی ہوئی ہو وہ آپ خوش دلی کے ساتھ کھا لیں۔ بعض مہمانوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ کھانے میں عیب نکال رہے ہوتے ہیں، تو یہ انتہائی معیوب قسم کی بات ہے۔ اگر کھانا جس طرح کی بھی ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، کسی قسم کا عیب نہ نکالیں۔
اور ہو سکے تو پکانے والے کی تعریف کر دیں کہ اس نے بہت اچھا پکایا اور اس کی تعریف کر دیں۔ اور کھانا کھانے کے بعد ایک دعا ہے، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، کہ اللہ جس نے مجھے کھلایا یا اللہ تو اسے کھلا، جس نے مجھے پلایا یا اللہ تو اسے پلا۔ اس کے بعد دعا کر کے اس کے گھر سے رخصت ہوں۔ اسی طرح کسی کے گھر جب جایا جائے تو جانے سے پہلے یہ بھی سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے گھر میں باہر کھڑے ہو کر اجازت طلب کریں۔ مطلب آج کل جس طرح گھنٹی لگی ہوتی ہے، ڈور بیل ہوتی ہے، وہ بجائی جائے، اور اس کے بعد اگر نہیں ہے تو دستک دے دی جائے۔ منہ اٹھا کر گھر کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ دستک دینے کے بعد سائڈ پر کھڑے ہو جائیں، اور جب دروازہ کھل جائے تو پھر جو میزبان ہے اس کی اجازت سے اس کے گھر میں داخل ہو۔ اسی طرح جب کسی کے گھر میں آپ داخل ہوں اور اس کے ڈرائنگ روم میں یا مہمان خانے میں آپ بیٹھے ہیں تو وہاں پر جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں تو اس میں دخل اندازی بالکل نہ کی جائے، اس میں ہاتھ نہ مارے جائیں، ان چیزوں کو دائیں بائیں نہ کیا جائے۔ اسی طرح جب آپ جائیں، کسی کے گھر جائیں اور آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوا اور میزبان آپ سے پوچھتے ہیں کھانا کھایا ہے کہ نہیں، تو پہلے ہی جو سچی بات ہے اس کو بتا دینی چاہیے۔ اسی طرح کسی کے گھر جانے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر آپ نے جانا ہے تو اس کو آپ اطلاع دے دیں۔ آج کل موبائل ہیں، موبائل پر آپ پہلے ہی اطلاع دے دیں کہ میں آپ کے گھر میں آنا چاہتا ہوں، یا کوئی بھی رشتہ دار ہے یا اپنا گھر ہے یا کسی کے گھر آپ جاتے ہیں تو اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ اچانک کھانا پینا سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے، پھر جا کر جب گھر پہنچتے ہیں اور وہاں پر پھر ان گھر والوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ مثلا گھر کی وہ چیزیں کھانے پکانے کی وہ ختم ہو چکی تھیں، وہ آپ کے لیے پھر نئے سرے سے پکیں گی۔ ایک تو آپ کو بھی انتظار کرنا پڑے گا اور دوسرا گھر والوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ تو بر وقت آپ اطلاع دے دیا کریں اور ان کو بتا دیا کریں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ آداب اس پر آپ عمل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تمام کی تمام زندگی اسلامی آداب کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔